السلام علیکم جی. جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بٹ بائی بٹ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، اور جب وہ انفارمیشن کنٹراڈکٹ ہو جائے بہرحال تو اس کے لیے بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے، اور آج یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی پڑا ہوا ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے اعلیٰ عہدیدار کے سسر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور ملے بھی لیوٹن شہر کے اندر ہیں. لندن کے اندر یہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، اور جو یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہی کچھ آپ عمران خان کے ساتھ کریں جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، یعنی نااہلی کروائیں، عدالتوں میں گھسیٹیں، یہ کریں وہ کریں. بہرحال اس وقت لمحہ موجود کے اندر تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. جو عدلیہ 8 اور 9 اپریل کے رات کو کھل سکتی ہے 11:30 بجے، وہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بدستور ریلیف دیتی جائے، ان کی ضمانتیں منظور کرتی جائے. 50-50 ہزار کے مسلکوں کے عوض 10-10 کیسوں میں کٹھی ضمانتیں، 20-20 کیسوں کے اندر کٹھی ضمانتیں اپروو کر دے. ایسی عدلیہ مطلب یا تو پھر اس رات والی عدالتیں کھلنا غلط سی نا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ غلط ہے، دونوں میں سے ایک غلط ہے، یا پھر ایک صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں. سمپل ہے نا جی، ٹھیک ہے نا. جن کے حکم سے اس رات کو عدالتیں کھلی تھیں انہی کے حکم سے یہ فیصلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ان کو رندہ پھروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، پھرنا چاہیے پھر ان کو رندہ، ٹھیک. تو جن کو دھمکیاں لینے کا اتنا شوق ہے، اب وہاں پہ جو ایک اطلاع ہے وہ تو یہ ہے کہ جو مذاکرات کرنے گئے تھے وہ بہت زیادہ یرکے ہوئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ عمران سانو لے دے گیا، یہ عمران خان سانو لے دے گیا، یہ پنجابی دے خبر ہے تو کچھ کرو. جو میرے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق میاں صاحب نے اس کے اوپر توقف فرمایا، اور اسی طرح کا توقف جب ان سے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر توقف فرمایا. انہوں نے کوئی اس کے اوپر ہاں یا نہ نہیں کی، انہوں نے توقف فرمایا. اور کیا کہ ہو پھر تسی چاہ پی لی، چینی بہت ہی نہ پانا وچ ہے جڑا نا تانوں شوگر ہے گی جے کام خراب ہو جائے گا. پھر میاں صاحب اس طرح دی گل شروع کر دیندے، ٹھیک. تو یہ ایک سائیڈ کی یہ اطلاع ہے. لیوٹن والے جو صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میاں صاحب کو بظاہر جلدی نہیں لگتی، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جس رات سے 2 دن پہلے یہ بات چیت ہو چکی تھی، اس رات کی 2 راتوں بعد عمران خان نے جب لاہور کے ہاکی سٹیڈیم کے اندر، نیشنل ہاکی سٹیڈیم ہے شاید، اس کے اندر انہوں نے جو خطاب فرمایا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سپٹمبر میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اب جو ہماری پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ سپٹمبر کے اندر نواز شریف کا آنے کا کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا، وہ نہیں ہے. انہیں جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فی الحال جو ہے وہ اب مریم کو آگے بڑھنے دیں، مریم کا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کریں گی یہی عدالت ہے. میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ مریم کا پاسپورٹ جو ہے وہ دیا جائے، وہ جائے اپنے والد صاحب سے مل کے آئے، عمرہ کر کے آئے، اپنے بچے سے مل کے آئے، اور اس کے بعد آ کے پولیٹکس میں سپٹمبر تک جو ہے وہ اسی طرح لیڈ کرنا شروع کرتے. اب جن کی جان پہ بنی ہوئی تھی، جو ادھر سے ریکویسٹ لے کے گئے تھے کہ آپ ایکٹیو ہوں، اور جس زبان میں وہ بات کر رہا ہے آپ اس زبان میں اس کو بات کا جواب دیں. اب بہرحال وہ بھی میاں نواز شریف کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ جس بد زبانی کے اندر اوپر عمران خان اترتا ہے وہ نواز شریف کی زبان نہیں ہے. اور نواز شریف بھی جب اگر اس کو اس بد زبانی میں کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے تو پھر تو کوچا پھر، ٹھیک ہے، یہ پھر والا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر پھر ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر میاں صاحب سے یہ مطالبہ کرنا کہ جی آپ سپٹمبر تک واپس آ جائے، اور ادھر جاندے ہوئے 10 کے جانا کہ اسی انہوں سپٹمبر تک کہہ کے آئے ہو، دس از کالڈ ڈبل گیم. اور عمران خان جو ہے وہ اتنا اعلیٰ پولیٹیشین ہے، اس نے جلسے پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ سپٹمبر تک لے کے آ رہے ہیں. تو یہ 2 رات پہلے جو کنکلوڈ ہو چکے تھے ان کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کنکلوڈ نہیں ہوئے، ابھی تک جاری ہیں. لیکن تاحال میاں صاحب جو ہیں سپٹمبر تک آنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پھر میں پوچھا کہ وہ کدوں آن، انہوں نے کہا جی وہ دسمبر جنوری تک جو ہے اس وقت تک سپٹمبر میں عدالتیں بھی کھل جائیں گی، اور میاں صاحب کو کوئی شوق نہیں ہے کہ آ کے وہ پھر عدالتوں کے چکر لگانا شروع کریں یا جا کے
ان گرمیوں میں جیل میں بیٹھے ہیں حبس کے دنوں میں، تو ان کا خیال یہ ہے. اب میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، اور ابسکانڈر ڈکلیئر کرنے کے بعد نیب جو ہے وہ ان کے ایسٹ کی آکشن کے لیے بڑا تپتا پھرتا تھا. وہ بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ اسٹے کروایا ہوا ہے. میاں نواز شریف کا جو ہے وہ اثاثہ اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے ان کی ملکیت. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی انہوں نے ٹرسٹ کو دے دیا ہوا ہے. تو شریف میڈیکل ٹرسٹ کے سارے اثاثہ جات ہیں، یا پھر ان کے بھتیجے اور بھانجے جو ہیں جن کو انہیریٹڈ ایسٹ میں سے جو کچھ ملتا تھا وہ ان کو دے چکے ہوئے. اور جب نیب کی سربراہی کے اندر شہزاد اکبر ٹیمیں لے کے جاتی عمرہ آکشن کرنے پہنچا تھا، یا تو اس یا مال کے اوپر ان کا کوئی ٹرسٹ کا ایسٹ تھا، شریف میڈیکل سٹی، شریف میڈیکل اینڈ ایجوکیشن سٹی کا ٹرسٹ تھا، اور وہ آکشن کرنے پہنچا تھا شہزاد اکبر. تو اس وقت اس بنیاد کے اوپر عدالت نے اس کو حکم امتناعی جاری کیا تھا کہ ان میں سے کوئی ایسٹ نواز شریف کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے بچوں کی ملکیت ہے، یا شریف میڈیکل سٹی ٹرسٹ کی ملکیت ہے. یہ میں آپ کو بات اپنے ولاگ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب سرور پیلس میں بیٹھ کے ایسٹ کی ڈویژن ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے اندرون ملک کسی بھی ایسٹ میں سے، فیکٹری میں سے جو اس وقت شریف گروپ تھا اس میں سے کوئی بھی اثاثہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کے اثاثے جو تھے وہ شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب کے جو تیسرے بھائی تھے جو بعد میں فوت ہو گئے ان کے اندر تقسیم ہوئے تھے برابر کے اندر، ٹھیک ہے. اور ان کے نام پہ، یا جیسے میاں شہباز شریف کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے یا ان کے بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے میاں شریف صاحب نے براہ راست اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے نام کے اوپر وہ چیزیں ٹرانسفر کر دی تھیں تاکہ ٹیکس بہت آنا نہ پوے جی، ایک کی ٹرانسفر ہو جائے، ورنہ پہلے ان کے والدین کے نام پہ ہوتی اور والدین سے بچوں کے نام پہ جاتی تو وہ بڑا لمبا پروسیجر پڑتا اور اس کے اوپر ٹیکس بھی زیادہ لگتا، تو وہ کر دیا ہوا ہے. تو یوں وہ والے ایسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک ہے، ہمیں ذرا ادھر ادھر گڈی کو مجاندی ہے نا، اسٹیئرنگ ٹھیک نہیں گیا ہے. تو کمنگ بیک، میاں صاحب نے وہاں پہ جس بات کے اوپر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف تمام عدالتیں جو ہیں وہ ہر قسم کا اللیگل، غیر آئینی، اور وہ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے. پاکستان کی سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ سی آر پی سی کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں. انویسٹیگیشن کے کو سٹے نہیں کیا جا سکتا، سندھ ہائی کورٹ نے کر دیا، تو انویسٹیگیشن کو سٹے کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور یہ والا جو اس کے حق میں جو لیول کیا ہوا ہے یہ جناب نہیں کیا ہوا ہے، تو جناب اس کو ریورس کر دے. پتہ نہیں کی شوق ہے گالاں کھان دا، شاید چسکا آندا ہے، مزہ آندا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوست احباب کے گروپ کے اندر بھی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گالیاں کھانے کا بہت مزہ آتا ہے، تو پھر دوسروں کو چھیڑتے ہیں اور وہ پھر گالیاں دیتے ہیں اور پھر اس سے حظ اٹھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کو گالیاں کھانے کا بہت مزہ آ رہا ہے، اور اپنی بیٹیوں کے وہ میمز بنوانے کا، اپنے بیویوں کے میمز بنوانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. عمران خان کے اوپر اپنی عزت وار رہے. تو خیر یہ ابھی اس لیول کے اوپر بات چیت پہنچی ہے، ابھی کچھ کنکلوڈ نہیں ہوا، اگرچہ دوسرے فریق کی طرف سے یہ ہے کہ کنکلوڈ ہو گیا ہے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ سپٹمبر میں آ رہے ہیں. یہ وہ فریق اور یا گروپ ہے جنہوں نے عمران خان کے گروپ کے اندر، عمران خان کے کان کے اندر جو ہے وہ پھونک ماری ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ سپٹمبر میں واپس آ رہے ہیں. سپٹمبر میں وہ واپس نہیں آ رہے. اگر میاں صاحب کی واپسی ہوگی، اب تک کی جو گفتگو ہم تک پہنچی ہے وہ دسمبر یا جنوری میں ہوگی، اور مارچ اپریل تک وہ کام اٹھا دیں گے. ادھر چاچو کا خیال ہے کہ مارچ اپریل از ٹو ارلی، ہمیں اگست میں ہی الیکشن میں اسمبلیاں توڑنی چاہیے اور سپٹمبر اور اکتوبر کے اندر جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو تقریباً یہ تسلی کروائی جا چکی ہے کہ آپ کو نااہل نہیں کیا جائے گا. نواز شریف بھی اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی نااہل نہ کیا جائے، صرف یہ عدلیہ والا کام جو ہے اس کو میرٹ پہ کام ڈیسیجن کروائیں، جس طرح آپ نے 9 اور 10 اپریل کی رات کروایا تھا. فون ہی گئے تھے نا، پھر سب کو پتا کس کے فون کہاں پہ گئے تھے اور پھر کس طرح عدالتیں جو تھیں وہ لگ گئی تھیں، سب کو پتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو جب سب کو پتا ہے تو پھر اس میں ہم اتنا اولا کیوں رکھیں یار.
مطلب جنہوں نے اس وقت عدالتیں، میں پھر بات دہرانا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اس وقت عدالتیں کھلوائی تھیں وہ اب ریلیف دلوانا بند کر دیں. ویسے سر وہ شہباز گل نے آپ کو ہی گالیاں بکی ہیں، میرا مطلب ہے رندہ پھیرنے کی آپ کی بات ہوئی ہے، نام نوٹ کرنے کی تو عمران خان صاحب بات کرتے رہتے ہیں اور ایکس اینڈ وائی کی بھی ایسی کرتے رہتے ہیں. تو چلیں آپ کو اپنے افسروں کی سبارڈینیٹ کی عزت نہیں پیاری تو ہم کیسے عزت کروا سکتے ہیں سر؟ بندے نو اپنی عزت آپ پیاری ہونی چاہیے سر. تو اگر سر کو اپنی عزت نہیں پیاری ہے، اپنے سبارڈینیٹ کی عزت نہیں پیاری تو اسی چپ، ٹھیک ہے نا، صفائی مار دو، ڈھندا پھیرنا ساڑی کی ہوگا، بس صفائی، بس اس کے اوپر موضوع کے اوپر خاموشی. تو خیر یہ مذاکرات جو ہیں جی جاری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کنکلوڈ ہو گئے ہیں، جس کا خیال ہے کنکلوڈ ہو گئے وہ کہتے ہیں سپٹمبر میں میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کا یہی حصہ ہے. جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے جی سپٹمبر تک نہیں آئیں گے، وہ اگر آئے تو دسمبر جنوری کے بعد آئیں گے، اور دسمبر جنوری کے جب بعد آئیں گے تو پھر وہ اس وقت تک مریم نواز شریف اپنے جلسوں کے ذریعے موب کو کر چکی ہوگی، وہ مطلب وہ والا ٹھیک ہے، موب کو جو ہے وہ ایکٹیو کر چکی ہوگی، جلسے وہ کر چکی ہوں گی. عمران خان صاحب نے اگرچہ کل کے جلسے کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جا کے جلسہ کریں گے، اور انہوں نے لسٹ بھی جاری کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ اکیلے جلسے کر رہے ہوں گے تو اس کے جواب کے اندر بھی کسی کو جلسہ کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس بچے تب دستیاب ہوتے ہیں جب پورے سال کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، دینی تعلیمی اداروں کے اندر، اور وہ آتا ہے شبان کا مہینہ، رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو ہوتا ہے وہ ان بچوں کو وہاں پہ چھٹیاں دے دی جاتی ہیں. تو وہ ان دنوں میں جلسے کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اپنے اجتماعات وغیرہ. تو ان کا تو یہ مسئلہ ہے. پی ایم ایل این کا یہ مسئلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی، اگر آپ نے 14 اگست کی رات کی یا 13 اور 14 کے درمیانی رات کی تقریر سنی ہے، اس کے بعد توبہ 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 نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو. یہ تقریر کم از کم اس رات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ 14 اگست کے بعد والی رات کر لیتے، 14 اگست کی شام کو کر لیتے جی، کیا حرج تھا. لیکن اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر مائک شائک گراؤ نا جی، ٹھیک ہے. کہ میرا مطلب ہے کہ ٹرانسجینڈر قسم کی تقریر کی تھی، اپنے لوگوں کے اس کو ڈاؤن کیا ہے. تاہم مریم نواز شریف اس پورے ایپیسوڈ کے اندر اس شام کو ان کا ٹویٹر جو ہے وہ ان ایکٹیو رہا ہے. میرا نہیں خیال ان کا کرونا ابھی تک چل رہا ہو، لیکن شاید مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی انڈر پروٹیسٹ، وہ پروٹیسٹ بھی تو بڑے کرتے ہیں، اب چاچو کے ساتھ کھلے عام تو پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ایکٹیو رہا. صبح 14 اگست کی صبح جب میں اٹھا اور یہ ولاگ کرنے سے پہلے میں نے میڈیا تھوڑا سا کھنگالا تو اس میں ان کی آزادی مبارک کا ٹویٹ آیا ہوا تھا، لیکن عمومی طور پہ وہ چپ پائی جا رہی ہیں اس پورے منظرنامے کے اندر. یہ بہت بری بات ہے. انہیں جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، یا کم از کم ان کی ٹیم کو ہی ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹیم تھے عاطف رؤوف اینے جناب ڈاکٹر ارسلان نو کاؤنٹر کرنا چاہیے. یار ویسے حد ہے ایسے یار، عرفان سے کیا بات ہے، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. جب اس طرح کے مجاہدین بھرتی کرے گی پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا اس طرح کے اہم عہدوں کے اوپر، تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب غلط بیانیاں، گالیاں، بکواسیات، ہزیات اور واہیات لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ اپنا درست بیانیاں، حقائق، سچ، ٹھیک ہے، اور نیکڈ سچ، سالڈ سچ بیان نہیں کر پاتے. لیڈرشپ کا پہلا زینہ جو ہوتا ہے یا پہلی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ایلیکوینٹ ہونا ہے، اپنے آپ کو بیان کر سکنا ہونا ہے. ورنہ وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، پھر وہ لیڈر نہیں بن سکتا. کم از کم بڑے صغیر پاک و ہند کی جو ہے لیڈرشپ، اس کے اندر ایک وصف یہی ہے. ایک وصف کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مقررین تو ہمارے ہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں وہ، مطلب اس کے بعد تو پھر اس جیسا مقرر پیدا ہی نہیں ہوا نا. بس ان کے چھوٹے سے ہیدی خان تھے، شورش کاشمیری صاحب، یا ان کے چھوٹے سے خوشا نشین تھے. تو شورش کاشمیری صاحب کا کیا لیول تھا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا کیا لیول ہوگا. ٹھیک ہے، تو مقررین تو وہ تھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ساتھ میں پولیٹیکل ایکومن بھی ہونی چاہیے.
ان کو ہم ایک کامیاب بزنس مین کہہ رہا ہوں، کامیاب سیاستدان اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ان سے جو سیاسی غلطی ہوئی اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ان سے وہ غلطی ہو گئی، جو قیام پاکستان کے وہ حق میں نہیں تھے، یا ان کا خیال تھا کہ پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر مسلمانوں کا اقتدار بحال ہونا چاہیے اگر انگریز جا رہا ہے، کیونکہ یہ اقتدار ہم سے چھینا گیا تھا، تو وہ ان کا نقطہ نظر نہیں ہو سکا، مطلب کہ وہ بڑے جو فریم تھا اس کے اندر فٹ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کر لی تھی بعد میں مسلم ہوٹل انارکلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر لیکن تقریر ان کے اوپر ختم تھی۔ اب نواز شریف صاحب بڑی مشکل سے اس ایلیکوینسی پہ پہنچے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ان سے ایکویٹ کر سکتے ہیں اور لوگ انہیں اپنا سمجھ سکتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں۔ نوجوان نسل کو بیانیے کے ذریعے مارا جا رہا ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے ایجنٹ ٹیچروں کے ذریعے مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے نسل کے اندر وہ بوزنے پیدا کر رہے ہیں، اور ان بوزنوں کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان کے اندر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ 50+ کا بندہ ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، اہم بات کہہ گیا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ینگسٹر چاہیے، اسی لیول کے ینگسٹر، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہنا پرویز بٹ کے علاوہ اور کسی کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں، ہے ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ وہاں کے جو ٹیلنٹڈ بچے تھے وہ ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، دستور ایسا ہے کہ وہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے مختلف نام ڈالتے ہیں۔ تو اگلی نسل کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے یا بلاغیات کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور کس کو کون سے موڈز اپنائے جانے چاہیے، یا پھر پی ٹی آئی کی نقل کی جانی چاہیے؟ تو کیا پی ٹی آئی کی نقل کرنے جو گا تواڈے کول پیسہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، نہیں ہے تو پھر چھڈو پرے، سیاست جو ہے کوئی نئی فیکٹری شیکٹری لانی آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جیسے ہی اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔